اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، نماز کے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کے بغیر اسلام کے اندر کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن نیت زبان سے نہیں کرنا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ عشاء مغرب کی نماز میں ابھی آئے مسجد میں، ظاہر سی بات ہے جب آپ وضو کر رہے ہیں تبھی آپ کے دل میں ایک نیت، ایک ارادہ پیدا ہو گیا کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب اس کو زبان سے کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز کی، مغرب کی نماز کی، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر اب آپ ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ علی صدری، ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اب ہمارے یہاں بعض حضرات پیٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بعض حضرات جو ہے بہت زیادہ اوپر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ جس کو ہم سینہ بولتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اب بعض حدیثوں میں کف کا لفظ آیا ہے، کف بولتے ہیں ہتھیلی کو، اور بعض حدیثوں میں رسک کا لفظ آیا ہے، رسک جس کو انگریزی میں رشت بولتے ہیں، کلائی، اور بعض حدیثوں میں سائد کا لفظ آیا ہے، سائد بولتے ہیں یہ پورا حصہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تینوں کی گنجائش ہے، آپ ہتھیلی پر ہاتھ رکھ لیں، کلائی پر ہاتھ رکھ لیں، یا یہاں ہاتھ رکھ لیں۔ بعض حدیثوں میں وضع کا لفظ آیا ہے رکھنے کا، اور بعض حدیثوں میں قبض کا لفظ آیا ہے، چاہے آپ ایسے رکھ لیں چاہے ایسے پکڑ لیں، ان سب کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہاتھ آپ کا سینے پر ہونا چاہیے۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اب سب سے پہلے آپ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ دعائے ثنا کے 2 مشہور الفاظ حدیثوں میں ثابت ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک وہ الفاظ ہیں جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ بخاری اور مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، تھوڑی لمبی دعا ہے، یاد کر لیں آپ۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دوری کر دے۔ بندہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے اور پہلا جملہ یہی نکال رہا ہے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دوری کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بہت فرشتہ ہو گیا، اے اللہ میں گنہگار ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے گناہوں سے دور کر دے، اتنا دور کر دے کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسے پورب اور پچھم کے بیچ میں دوری ہے، جیسے مشرق اور مغرب کے بیچ میں دوری ہے، اللہ اتنا دور کر دے مجھے میرے گناہوں سے۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ کپڑا جتنا لائٹ کلر کا ہوتا ہے اس کو انسان اتنا احتیاط کے ساتھ اور سنبھال کر پہنتا ہے اور رکھتا ہے۔ سفید کپڑے میں میل لگ جائے سب کو نظر آئے گا۔ اے اللہ مجھ کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولے سے دھو دے۔ دھونے کا مطلب مجھے بالکل گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ تو یہ دعا آپ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ 2-4 بار آپ ریپیٹ کریں، کوئی اچھی مستند کتاب لے لیں نماز کے طریقے پر، اور ان دعاؤں کا ترجمہ اپنے دماغ میں رکھیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اور مطلب آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کا ذہن منتشر نہیں ہوگا، آپ کا دماغ کنسنٹریٹ رہے گا نماز میں، آپ ادھر ادھر آپ کی توجہ نہیں جائے گی۔ تو یہ دعا پڑھ لیں، چاہے یہ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تو بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا آپ چاہیں تو پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی۔ سورہ فاتحہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، فرض نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، حتیٰ کہ جنازے کی نماز میں بھی پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ
الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ کیسے پڑھیں گے؟ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اگر، اور نبی کے طریقے پر پڑھا رہے ہیں نماز، تو آپ آرام سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرات کرتے تھے تو ہر آیت پر آپ ٹھہرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ اب یہ جو امام ٹھہر رہا ہے، جہاں وقفہ کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، امام ٹھہرا، آپ اتنی دیر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں۔ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیں الرحمن الرحیم۔ اس میں آپ امام کی اقتداء بھی کر رہے ہیں، امام کی قرات سن بھی رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، تمام حدیثوں پر اور تمام آیتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر امام صاحب بہت جلدی جلدی قرات کر رہے ہیں تو آپ امام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر مان لیجیے کہ امام صاحب ایسے قرات کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے رکنے کا انتظار کریں گے تو والضالین پر پہنچ جائیں گے امام صاحب، تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں ایک خاص بات کا یہ خیال رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر آمین کہنا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام صاحب ولا الضالین کہیں تو تمہیں آمین کہنا ہے۔ تو اس میں یہ خاص بات یاد رکھیں کہ اب مان لیجئے کہ آپ امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم امام صاحب نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا صراط الذین انعمت علیہم۔ اب جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ رہے ہیں امام صاحب، تو آپ ساتھ میں پڑھ دیجئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تاکہ امام کا ولا الضالین اور آپ کا ولا الضالین ساتھ میں ختم ہو، تاکہ آمین کی آواز ساتھ میں نکلے۔ یہ طریقہ اگر آپ اپنا لیں تو اس میں جو ہے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن جب بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کر لو شیطان مردود سے۔ تو لہٰذا جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ ضرور پڑھا جائے گا، لہٰذا دعائے ثنا کے بعد پہلے اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ پر بہت تفصیل سے میں وہ تمام دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام دلائل ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم سب یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو آمین کہنا ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے۔ آمین سب کو کہنا ہے، امام کو بھی، مقتدی کو بھی۔ فرض نماز ہے، اگر جہری نماز ہے تو بآواز بلند کہنا ہے، سری نماز ہے تو آہستہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، اور ہم نے اگر صحیح ٹائم سے آمین بولی اور ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یا اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو شروع کی جو 2 رکعت ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورہ بھی پڑھیں گے، لیکن بعد والی جو 2 رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جیسے ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو شروع کی 2 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورہ پڑھیں گے، اور بعد والی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاہے تو بعد والی 2 رکعتوں میں بھی کوئی دوسری سورہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا ثبوت بھی ہے حدیثوں سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ بعد والی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں کیسے جائیں گے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے تک اٹھا کر جائیں گے، رفع الیدین کر کے جائیں گے۔ رکوع کیسے کیا جائے؟ رکوع کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی ایک صحابی رسول ہیں، صحابہ کرام کے مجمع میں موجود ہیں، کہتے ہیں کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ